السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے شرم کیا ہے، یعنی حیا کیا ہے۔ وعن ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والنکاح والسواک۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی 4 سنتیں ہیں، ایک حیا یعنی شرم و حیا، دوسرا خوشبو لگانا، اور تیسرا نکاح کرنا، اور چوتھا مسواک کرنا۔ اس حدیث کے اندر 4 چیزوں کا صرف ذکر ہے، اس کے علاوہ دوسری احادیث کے اندر بھی کسی میں 5 کسی میں 10 کا بھی ذکر ہے۔ حیا انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ شرعاً اس کو کہتے ہیں کہ حیا ایک ایسی عادت کو کہتے ہیں جو آدمی کو برے اور قبیح کام سے بچنے اور حق والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچنے پر آمادہ رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ناپسند کریں ان سے رکنا کیا ہے؟ حیا ہے۔ عقلاً جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان سے رکنا یہ بھی کیا ہے؟ حیا ہے۔ مروت لوگ جن چیزوں کو ناپسند برا جانتے ہوں ان سے رکنا کیا ہے؟ حیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، حیا کے متعلق بتلا رہا تھا کیا کہ اس قدر شرمیلے نہ بنو کہ لوگ تمہارے ساتھ حق تلفی پر اتر آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، رواہ مسلم، یعنی اسے اس حال پر چھوڑ دو اس لیے کہ حیا ایمان کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، رواہ البخاری و مسلم۔ حیا یعنی شرم و حیا خیر ہی لاتا ہے، یعنی اچھا ہی لاتا ہے، برا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے ایک روایت کے اندر آتا ہے الحیاء خیر کلہ، حیا تو سب خیر ہی خیر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں موجود پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، شرمیلے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے تھے۔ آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرماتے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹلی کھلا ہوا تھا یا پٹلی سے اوپر تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، اجازت لی اور اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اجازت لی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو، اپنے لباس کو
اس کو صحیح کر لیا، درست کر لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ وجہ سے، اس وجہ سے میں نے اس کو کیا کہ ان سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہیں ان سے شرم و حیا کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کے سب چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے، آپ اسی حالت میں تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آپ اسی حالت میں تھے، اور حضرت عثمان غنی جب داخل ہوئے تو آپ نے اپنے کپڑے کو پھیلا لیا اور اپنا پٹلی کو اس کو ڈھک لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ سنو، ان سے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ شرم و حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ ان سے شرم و حیا کروں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے سے شرم و حیا کریں۔ حیادار اور شرمیلی نظر کے بارے میں کسی نے کیا خوب لکھا ہے، کیا خوب کہا ہے، جھکی ہوئی نظر قیامت کا اثر رکھتی ہے، جھکی ہوئی نظر قیامت کا اثر رکھتی ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔